ہمارا جو ٹاپک چل رہا تھا وہ ٹائپس آف ناؤن ہے، یعنی اسم کی اقسام پڑھ رہے تھے ہم، کس میں اسم جو ہے کس طرح اس کو تقسیم کریں گے. تو ایک تقسیم تھی جو جنس کے اعتبار سے کیے تھے، مطلب جینڈر کے اعتبار سے، مطلب میل اور فیمیل. مذکر مطلب میل ہوتا ہے اور مونس یعنی فیمیل ہوتا ہے. مذکر میل فیمیل یہ کلاسیفیکیشن تھا. اس کے بعد کلاسیفیکیشن میں ہم نے اسی کے اندر یہ بھی کلاسیفائی کیا تھا کہ کچھ ایسے اسم ہیں جس کے آخری حرف پر دو پیش آئیں گے، کہیں پہ دو زبر آئیں گے، کہیں دو زیر بھی آئیں گے، ہے نا. مذکر میں بھی اس طرح سے اور مونس میں بھی. لیکن یہاں پہ ہم نے جو مین کلاسیفیکیشن تھا، ہمارا مین تقسیم تھی، وہ تھی مذکر مونس کی، مطلب جنس کے اعتبار سے. دوسری جو تقسیم ہے وہ حالت کے اعتبار سے. حالت یعنی اسم کی حالت، رفع نصب جر، تین قسم کی حالت ہوتی ہے. تو اب یہ تین حالتیں ہیں، اس کا دوسری زبان میں اس کا کوئی مقابل نہیں ہے، وہ کمپیٹیو ایکویلنٹ. تو اس کو ایسے ہی یاد رکھنا ہوگا کہ یہ رفع کی حالت ہے، یہ نصب کی حالت ہے، جر کی حالت ہے. شکلیں ان کی یاد رکھیں گے. رفع کی حالت میں جو ہے اسم کے اوپر دو پیش آتا ہے، نصب کی حالت میں اسم کے اوپر دو زبر آئیں گا، جر کی حالت میں اسم کے اوپر دو زیر آئیں گا. یہ ان کی پہچان ہے. اس طریقے سے بھی ہم اس کو یاد رکھ سکتے. اب کوئی پوچھے کہ اس کے معنی میں کیا فرق ہوگا، معنی میں حالت اگر بدلیں گی تو معنی میں کیا فرق ہوگا، تو نہیں، معنی میں بظاہر ابھی تو کوئی فرق نہیں ہوگا. یہاں بھی ایک مسلم مرد ہوگا، یہاں بھی اس ترجمہ اس کا ایک مسلم مرد، یہاں پہ ایک ترجمہ ایک مسلم مرد ہوگا. جالسن کا مطلب بیٹھنے والا شخص جو ہے، جو بھی شخص بیٹھنے والا ہے، جو بھی آدمی، یہ مذکر ہی چاہیے بھی، بیٹھنے والا آدمی، بیٹھنے والا شخص. ترجمہ اس کا بھی وہی ہوگا، تینوں کا ترجمہ ایک ہی رہے گا، بیٹھنے والا. یہ پینے والا شخص پانی پی رہا ہے. اگر پانی پی رہا ہے تو معاون جو ہے پانی کو کہتے ہیں، لیکن ہم یہاں پہ یہی سمجھیں گے کہ پانی پی رہا ہے. ورنہ جو لفظ پینا وہ ہمارے ادھر معاشرے میں تو جو ہے نا، پینے والا آدمی بولے تو اس کے الٹے مان نکلتے ہیں. لیکن یہاں پہ عربی زبان میں شارب مطلب پینے والا. شراب، عربی زبان میں شراب جو ہے وہ پینے کی چیز کو کہتے ہیں. اور مشروب جو ہے، مشروبات، یہ جو ہے پینے کے بعد چیزوں کو پیتے ہیں، اور جو پیتا ہے اس کو شارب کہتے ہیں. تو جو شراب ہے اس کو عربی زبان میں خمر کہتے ہیں، خمر. ٹھیک ہے. تو ہم جو شراب کو شراب کہتے ہیں یہاں پہ عربی، اپنے اردو زبان میں، یہاں کے ہندوستان میں ہم عربی میں اردو میں شراب ہے، یہ شراب پیتا ہے ایسا بولیں گے. تو شراب عربی زبان میں شراب کو شراب نہیں کہتے، وہ تو پینے کی چیز کو کہتے ہیں. وہاں خمر کہتے ہیں پینے، جو نشے والی چیز کو، جو پینے کی چیز ہے اس کو خمر کہتے ہیں. تو یہ ہے. تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ شارب پینے والا، شاربن پینے والا، شاربن پینے والا. حالت بدل رہی ہے لیکن معنی میں کوئی فرق نہیں ہے، دیکھیے گا آپ کو. اور معاون پانی کو کہتے ہیں، پانی، ماء، اور تینوں حالت میں جو ہے معنی سیم ہی رہیں گے. شاربتن پینے والی، مونس ہے یہ. تو مونس کی میں نے ایک ایگزامپل یہاں پہ، جیسے شارب لیا اسی کو گولتا لگا دیا تو مونس بن جائے گا. جیسے اوپر میں یہاں پہ ہم دیکھیں مذکر کو مونس کرنے کے لیے گولتا لگاتے ہیں، یہاں مذکر ہے، مونس کرنے کے لیے گولتا لگائے. کاتبن لکھنے والا مرد، کاتبتن لکھنے والی عورت. جالسن بیٹھنے والا مرد، جالستن بیٹھنے والی عورت. قارئن بیٹھنے، قرأت کرنے والا، پڑھنے والا، ریڈ کرنے والا جو ہے شخص. اور قارئتن ریڈ کرنے والی عورت، خاتون. تو اس طریقے سے مونس جو ہے گولتا لگا کے بنتا ہے. تو یہاں پہ ہم نے شارب کو گولتا لگا کے مونس بنایا اور اس کی تین حالت لکھ دیے، پیش والی، زبر والی، زیر والی. پیش والی حالت کو رفع کہتے ہیں، زبر والی حالت کو نصب، اور زیر والی حالت کو جر کہتے ہیں. جب یہ حالت آ جائے کسی اسم پر تو اس حالت کو، اس اسم کو ہم مرفوع کہتے ہیں. رفع کی حالت کسی اسم پہ آ جائے تو وہ حالت رفع میں ہوتا ہے، یعنی مرفوع ہوتا ہے. جیسے کسی اسم کے اوپر جو ہے نصب کی حالت آ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ نصب کی حالت میں ہے، یعنی منصوب ہے. ٹھیک ہے. اور اگر کسی اسم کے اوپر جر کی حالت آ جائے تو ہم کہتے ہیں اس کے اوپر حالت جر ہے، یعنی یہ جر کی حالت میں ہے، یہ حالت جر میں ہے. اور اس کو کہتے ہیں مجرور، مطلب یہ بھی فی الحال مجرور ہے، یہ منصوب ہے، یہ مرفوع ہے، یہ مرفوع ہے، یہ منصوب ہے، یہ مجرور ہے. ٹھیک ہے. یہ سارے مجرور ہیں. عدد کے اعتبار سے تقسیم ہے اس کی. عدد کے اعتبار سے مطلب کوئی اسم سنگل ہو سکتا ہے، کوئی اسم ایک سے زیادہ میں دو ہو سکتے ہیں، یا دو سے زیادہ میں کتنا بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے انگلش میں ایک اور ایک سے زیادہ ہوتا ہے، ویسے عربی زبان میں ایک، دو اور دو سے زیادہ ہوتا ہے. ایک، دو، دو سے زیادہ. تو ایک کو الگ سمجھتے ہیں، دو کو الگ سمجھتے ہیں، اور دو سے زیادہ کو سب کو ایک جیسا سمجھتے ہیں. اگر تین ہے، چار ہے، پانچ ہے تو یہاں پہ
3 سے لے کر آگے تک جو بھی ہے سب کو اسی انداز میں کہیں گے. اگر 2 ہے تو ان کو اس انداز میں کہیں گے, اگر 1 ہے تو اس انداز میں کہیں گے. مسلم مرد اس کے معنی ہو جائیں گے, یہاں اس کے معنی ہوں گے 2 مسلم مرد, اس کے معنی ہوں گے 2 سے زیادہ مسلم مرد. ٹھیک ہے, اس طرح سے کہا جائے گا. صادقن سچا آدمی, سچا مرد. صادقانی 2 سچے آدمی. صادقون 2 سے زیادہ سچے آدمی. جالسن سچا جالسن بیٹھنے والا مرد, بیٹھنے والا آدمی. جالسانی 2 بیٹھنے والے آدمی. جالسون 2 سے زیادہ بیٹھنے والے آدمی. جمع کا صیغہ یہ یہاں لکھا ہے جمع, یہ تثنیہ ہے. تثنیہ کا صیغہ یہ ہے. واحد واحد کا صیغہ, صیغہ کہتے ہیں مطلب پیٹرن عربی زبان میں. ٹھیک ہے, یہ اس انداز میں جیسے کوئی کمپیوٹر والا ہوگا تو اس کو سنٹیکس بول سکتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے, تو یہ پیٹرن ہے, فارمیٹ ہے. اس پیٹرن میں اگر لکھا جائے گا تو یہ واحد ہوگا, اس پیٹرن میں لکھا جا رہا تو تثنیہ ہوگا. کیا فرق ہے ان دونوں میں؟ یہاں پہ میم تو ویسی ہے, سین بھی ویسی ہے, لام پہ بھی زیر ویسی ہے, آخر لاسٹ الفابیٹ میم اپنی جگہ پہ ویسی موجود ہے. بس اس کے میم کے بعد کا جو ہے آنی کی آواز آ رہی, آنی. مسلم پورا اسم ویسی ہے, آخر میں آنی کی آواز آ رہی. یہاں پہ صادقون ہے تو سواد کی جیسے سواد ہے, پھر اس کا الف لگا ہوا ہے, اس کو یہاں بھی لگا ہوا ہے. دال زیر والا یہاں بھی ہے, وہاں بھی ہے. قاف یہاں بھی ہے, وہاں بھی ہے, لیکن اس کے بعد پھر آنی کی آواز ایڈ ہو گئی, آنی. ٹھیک ہے, صادقانی. پھر ویسے جالسن کو دیکھیں, جالسن میں جیم الف زبر جا یہاں بھی ہے, یہاں بھی ہے. لام زیر لی یہاں بھی ہے, یہاں بھی ہے. سین یہاں بھی ہے, یہاں بھی ہے. بس اتنا ہے کہ یہاں پہ سین کے بعد آنی کی آواز ایڈ ہو گئی, جالسانی. ٹھیک ہے, ویسے یہاں پہ جمع کا اگر دیکھیں گے تو یہ مسلم تک تو پورا ویسی کی ویسی ہے, لیکن آخر میں اونا کی آواز ایڈ ہو گئی, مسلمونا. ٹھیک ہے, ویسے صادقن ہے تو صادقن تو صادق اگر بولیں گے تو صادق تک تو ویسی ہے, لیکن آخر میں پھر اونا کی آواز آئیں گے, صادقونا. پھر جالس ہے تو یہاں پہ جالس تک تو ویسی ہے, اس کے بعد اونا کی آواز جوڑ دیں گے, جالسونا. تو یہ جمع کا پیٹرن ہو گیا, جمع کا فارمیٹ ہو گیا. ٹھیک ہے, اگر اس کو کاتب کے لیے بنائیں گے آپ تو یہاں پہ کیا ہو جائے گا, کاتبانی. ٹھیک ہے, اور مومن کو کریں گے تو مومنانی, اور صائم کو کریں گے تو صائمانی. ٹھیک ہے, 2 یا کاتبن 1 لکھنے والا, کاتبان 2 لکھنے والے, مومنون 1 ایمان والا, مومنان 2 ایمان والے, صائمن 1 روزہ رکھنے والا, صائمان 2 روزہ رکھنے والے. اس طریقے سے یہاں پہ جمع کا صیغہ اگر لیں گے تو اونا کی آواز لگانا پڑے گا, تو اب کاتب ہے تو بونا, کاتبونا. پھر مومن ہے تو مومنون. پھر صائم ہے تو صائمون. ٹھیک ہے, یہ آپ کو یاد رکھنا پڑے گا جمع کا کیسا لکھتے ہیں اور تثنیہ کا کیسا لکھتے ہیں, واحد کا کیسا لکھتے ہیں. واحد تو ہم نے اسٹارٹنگ سے واحد پہ چل رہے تھے, ہم نے ابھی نئی چیز اس میں ایڈ کر دی, تثنیہ اور جمع. ابھی میں نے صرف مذکر کا ہی لیا, یہاں پہ تقسیم جو ہے نا اس کے اوپر لیے تھے ہم نے مذکر مؤنث کی, پھر اس کا تقسیم لیا حالت کی, اس کے بعد ابھی تقسیم کیا کی ہم نے, تقسیم ہم نے کی ہے صرف عدد کے اعتبار سے. اس میں آپ دیکھو یہاں پہ سب جو ہے مذکر ہے, اس میں سے ایک بھی مؤنث نہیں ہے, پورے مذکر ہے. تو میں جب لکھاؤں گا مؤنث کا تو پورے مؤنث بھی دکھا دوں گا میں آپ کو. ٹھیک ہے, تو دھیان رکھنا ابھی صرف مذکر کی ایگزامپل چل رہی ہے, اور اس میں بھی غور کریں گے تو یہاں پہ 2 پیش والی حالت چل رہی ہے, اور یہاں پہ جتنے بھی ہم نے صیغے لکھے ہیں یہ سارے کے سارے ابھی حالت کون سی حالت میں ہے, یہ حالت رفع میں ہے. یعنی میں اگر یہاں پہ ٹائٹل اگر اس کو اگر تھوڑا سا ماڈیفائی کروں, ابھی ہم جو پڑھ رہے تھے یہاں پہ اس میں ہم پڑھ رہے ہیں مذکر اور حالت مذکر مرفوع. مذکر مرفوع, یہ 2 چیز اس میں کامن ہے. یعنی جتنے بھی یہاں پہ ناؤن دکھ رہے سارے کے سارے مذکر ہیں, یہ جمع مذکر کا صیغہ ہے, یہ سب جمع مذکر کا ہے. حالت نصب, حالت کون سی حالت میں, نصب ہے کہ جر ہے, حالت یہ رفع ہے, نصب بھی نہیں ہے جر بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, حالت رفع کی حالت میں. مسلمون 2 پیش کی حالت ہے,
جب سنگل رہیں گا تو دو پیش دکھیں گے آپ کو، لیکن جب وہ جمع تثنیہ میں پہنچ جائے گا تب دو پیش غائب ہو جائیں گے اور آخر میں آنے کی آواز آئیں گی۔ پر اس کو حالت مرفوع بھی کہہ سکتے ہیں؟ کیا بولے، زور سے بولو۔ اس کو حالت مرفوع بھی کہہ سکتے ہیں؟ حالت رفع بولیں گے، مرفوع تو وہ جو حالت، مرفوع مطلب اس کا معنی ہوتے ہیں رفع میں چلا گیا، تو اچھا رفع کی حالت میں چلا گیا تو کیا بولیں گے، مرفوع ہو گیا۔ تو مرفوع کی حالت نہیں مرفوع۔ بول سکتے، ہاں اب بولنے میں کیا ہے بول سکتے، لیکن حالت رفع میں گیا تب اس کو بولیں گے یہ مرفوع ہو گیا، ٹھیک ہے۔ حالت مرفوع نہیں بولیں گے، مطلب یہ تھوڑا سا ایسا لگتا ہے کہ غلط بول رہے ہیں، حالانکہ سن کر بات سمجھ میں آئی تھی، کسی نے اگر بولا حالت مرفوع میں چلا گیا تو سمجھ میں آ جائے گا وہ کیا بولنا چاہ رہا ہے، لیکن جو صحیح طریقہ ہے بولنے کا وہ یہ کہ حالت رفع میں گیا یا پھر مرفوع ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ٹھیک۔ تو یہ پورے اسم جو ہے حالت رفع میں ہے، یعنی مرفوع ہے، پورے اسم جو ہے مذکر ہے، مؤنث نہیں ہے۔ اب اس کے اندر میں تقسیم کروں گا ابھی اس کے بعد دوسری، وہ تقسیم کیا رہیں گی، اس میں اپن لے لیں گے سارے کے سارے مؤنث کو، تو تین پھر سے لا لیتا میں، ان تین کو پورے ہی کاپی کر لیتا میں، یہاں سے لے کر 1 2 3، ٹھیک ہے۔ یہ کاپی کر کے اس کو ایسے ہی میں پیسٹ کر دے رہے یہاں پہ، اور 1 2 3 ہو گئے۔ یہاں پہ سے مؤنث کا ہم ٹائٹل ہی الگ بنا دیتے ہیں، مؤنث، ٹھیک ہے، مؤنث، ٹھیک ہے۔ مذکر تو ایسے لکھتے ہیں، مؤنث ہم نے اوپر لکھا ہوا ہے دیکھو، مؤنث، ٹھیک ہے۔ مؤنث حمزہ رہے گا مؤنث، مؤنث، اور 3 نقطے والا سا آئے گا اس میں مؤنث میں، یہاں پہ لکھ رہے ہیں مؤنث، اور یہ سارے کے سارے جو ہے مرفوع ہوں گے۔ تو مؤنث میں مرفوع، اب ان کو سب کو مؤنث بنانا ہے اپنے کو، تو مؤنث بنانے کے لیے کیا کریں گے، مسلمون کو گولدہ لگا دیں گے، تو مسلمتن، یہ مسلمتن ہو گیا۔ صادقون کو اگر مؤنث کرنا ہے تو کیا کریں گے، صادقتن، صادقۃ۔ صادقتن، اور اس کے بعد جالسون ہے تو جالسون کو کیا کریں گے، جالستۃ۔ جالستن، اور کاتبن کو کر دیں گے کاتبتن، اور مومنون مؤمنتن، مؤمنتن، اور صائمون کو کریں گے صائمتن، یہ سب کو گولتا لگا دیں گے تو یہ ہو گئے مؤنث۔ واحد کا صیغے میں مؤنث اس طرح سے لکھتے ہیں، یہ سارے واحد مؤنث ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم نے اوپر بھی جہاں پہ لکھ پڑھا تھا مذکر مؤنث، یہ سارے کے سارے واحد کے صیغے میں ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کو سب کلیئر ہو گیا ہوگا کہ یہ جو جتنے بھی دکھ رہے سارے واحد ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کو ہم واحد کے صیغے میں لکھ رہے ابھی، کہاں گیا ہو یہ۔ اب یہ جو تثنیہ ہے، تثنیہ جو ہے اس میں کیا چینجز آئیں گے، اس میں غور کرنا چینجز کا۔ مسلمان ہے تو مسلمان میں میم اور الف کے بیچ میں تا زبر لگا دینا۔ کیا فرق کیا کیا میں نے بتاؤ، میم اور الف جو ہے، جہاں پہ میم کے بعد آنے تھا وہاں پہ آنے کے اب تانے ہو گیا، ٹھیک ہے۔ جہاں پہ آنے کی آواز آنے لگی تھی وہاں پہ کیا آئیں گی، تانے والی آواز آئیں گی، مسلمتانے۔ ویسے یہاں پہ کیا آئیں گا بتاؤ، صادقتانے۔ ہاں صادقتانے، کیونکہ جو الف ایڈ ہوا تھا نا، الف نون، بس اس کے جسٹ پہلے آپ کو تا ایڈ کرنا ہے زبر والا بس۔ ویسے یہاں پہ کیا آئیں گا بتاؤ، جالستانے۔ جالستانے۔ ویسے یہاں پہ کیا آئیں گا، کاتبتانے۔ کاتبتانے، 2 لکھنے والی عورتیں، کاتبتانے۔ مؤمنتانے، مؤمنتانے، 2 ایمان والی عورتیں، مؤمنتانے۔ صائمتانے، 2 روزہ رکھنے والی عورتیں، ٹھیک ہے۔ ان کو تھوڑا سا ایک جیسا لانے کی کوشش کرتے ہیں ہم، ایک کے نیچے ایک، پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے، کمپیئر بھی کرنا آتا ہے پھر۔ اور ادھر مومنون ہے، یہاں تھوڑا زیادہ فرق ہے، جیسے یہاں بہت آسانی سے ہم نے کر لی، یہاں پہ صرف ایک گول، یہاں پہ صرف تا لگا دیا ہم نے زبر والا، کہاں پہ، جہاں پہ الف نون آیا تو جسٹ پہلے ہم نے ایک تا زبر مفتوح تا، ایسا تا جو جس کے اوپر زبر ہے، زبر کو کہتے ہیں فتح،
فتح مطلب زبر، ٹھیک ہے، اور جس کے اوپر جس کے اوپر زبر آ جائے اس کو مفتوح کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے رفع کی حالت میں مرفوع ہو گیا، زبر آنے پہ مفتوح ہو گیا، مفتوح، فتح سے مفتوح، ابھی خیر نہیں بھی سمجھا چھوڑ دینا، بعد میں پڑھیں گے اس کو اچھے سے، مفتوح، ٹھیک ہے، تائے مفتوحہ اس پہ لگا دیا ہم نے، ایسی تا جو زبر والی ہے۔ یہاں پہ کیا کریں گے، یہاں چینجز تھوڑے بڑے ہیں، مسلمون جو ہے یہ جمع مذکر کا صیغہ ہے، اور مؤنث میں مسلم بہت بڑا فرق ہو جائے گا، یہ کہ یہ تو نون اڑا دیں گے اپنے، یہاں واو بھی اڑا دیں گے اور یہ زبر بھی اڑا دیں گے۔ مسلم اس کو اوریجنل حالت پہ لے کے آ گیا، اس کے جو اصل سالم حرف ہے، مین جو حرف تھے اس کے اوریجنل، اس پہ لا لیا ہم نے اس کو، اور میم پہ زبر لگا دیں گے اور پھر الف لگا دیں گے۔ آپ بولیں گے کہ یہ تو آنے کی آواز دکھ رہی، لیکن مسلمہ تا لگا دیں گے اور دو زیر، مسلماتن، سوری مسلماتن، ٹھیک ہے، مسلماتن، مسلمات، ٹھیک ہے، مسلمون مسلمات، مسلمون جمع مذکر کا، مسلمات جمع مؤنث کا صیغہ، دیکھو یہاں پہ مسلمون اور یہ مؤنث، کتنا فرق آ گیا۔ ویسے ان دونوں میں کم فرق ہے، مسلمان مسلمتان، ٹھیک ہے، آنے اور تانے کا فرق ہے، یہاں پہ تو بہت زیادہ فرق دکھتا ہے، مسلمون یا اونا کی آواز ہے، یہاں آتن کی آواز ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہم ادھر دیکھتے اس کے بعد والا صادقون، صادقون، یہاں پہ کیا کریں گے بتاؤ، سیم ویسی کرنا جیسے پہلے کہتے ہیں، صادقات، صادقاتن، صادقاتن، اب یہاں پہ کیا کریں گے، جالساتن، جالساتن، پھر یہاں پہ کاتباتن، کاتباتن، پھر یہاں پہ مؤمناتن، مؤمناتن، پھر یہاں پہ صادقون سے سوری صائمون سے صائماتن، صائماتن، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ ہم نے پورے جو تینوں جتنے بھی ایگزامپل یہاں لیا تھا میں نے، واحد تثنیہ جمع کے، سارے مذکر تھے اور سارے مرفوع تھے، سارے مذکر تھے اور سارے کے سارے مرفوع تھے۔ اب میں نے جو ایگزامپل لیا ہوں سارے مؤنث ہے، سارے مرفوع ہے، پورے ایگزامپل میں جتنے بھی سارے مؤنث ہے سارے مرفوع ہے رفع کی حالت میں، سب پہ دیکھو یہاں پہ اس میں گول دو پیج دکھ رہا، اور یہ آنے کی آواز ہے، آنے جیسے تانے کی آواز ہے اس میں، تو یہ پہچان ہے اس کی، تانے کی آواز آنا مطلب رفع کی حالت ہے، یہ رفع والی حالت ہے، مطلب یہ مرفوع ہے۔ اور ویسے یہاں پہ آتن، آتن کی آواز اگر آنے لگی سمجھ لینا کہ یہ رفع کی حالت میں ہے، اس طرح سے پہچانیں گے آپ اس کو۔ اب ہم اس کو اور آگے تقسیم کرتے ہیں، یہ تقسیم پڑھیں گے، اس کو بعد میں پڑھیں گے، پہلے تو اس میں ایک اور تقسیم بچی ہے نا اپنی، بلکہ دو تقسیم بچی ہے۔ یہ ہم نے مذکر کا صیغہ لیا ہے اور مرفوع لیا ہے، اب مذکر منصوب پھر مؤنث منصوب لینا ہے، پھر مذکر مجرور مؤنث مجرور لینا۔ تب یہاں پہ جتنے ایگزامپلس لے رہے ہیں ہم یہ پریکٹس کے لیے لے رہے ہیں، ہم چاہے تو کوئی صرف ایک مسلم والا ایک لے کر بھی چل سکتے ہیں، لیکن پریکٹس ہو جاتی ہے، اس میں سیکھنے ملتا، کیونکہ یہاں پہ ایک مسلم کے لیے بھی سوال، یہ سب اتنے سارے جو لیں گے نا اس میں پریکٹس ہو جاتی ہے، اس لیے اب ہم اس کے بعد لیں گے مذکر کا مرفوع نہیں، مذکر کا منصوب نصب والی حالت۔ تو میں پھر سے پورا کاپی کر رہا ہوں یہاں سے، بلکہ اسی کو کاپی کر لیتے ہیں مذکر والے کو، یہ کاپی کر لیں، مذکر اب آئیں گے منصوب پہ، منصوب والی حالت، ٹھیک ہے۔ اس کو ٹائٹل کو تھوڑا سا اپن کلر دے دیتے، لال رنگ دے دیتے، جو سامنے ہے وہی دے دیتے، الگ ہی دکھے گا پھر یہ کہ یہ ٹائٹل ہے۔ ہاں تو مذکر منصوب، منصوب میں کیا ہوگا، یہاں پہ دو پیش کی جگہ کیا آئے گا بتاؤ، یہاں پہ آئے گا دو زبر، اور دو زبر جب بھی آتا ہے ہاتھ میں ایک الف آتا ہے، ٹھیک ہے، یاد رکھنا دو زبر کا ایک الف آتا ہے، ایکسیپٹ کنڈیشن کیا ہے، گولتا ہونا یا حمزہ اگر ہے گولتا ہے، دونوں میں سے کوئی ایک ہے تو پھر الف نہیں آئے گا، ادروائز ہمیشہ جہاں پہ دو زبر آئے ایک الف آئے گا۔ تو یہ مسلمن تھا مسلمن ہو گیا، صادقن تھا صادقن ہو گیا، جالسن تھا کیا ہو گیا جالسن، کاتبن کیا ہو جائے گا کاتبن، کاتبن، مومنون کیا ہو جائے گا مومنن، صائمون کیا ہو جائے گا صائمن، ٹھیک ہے، یہ چینجز آئیں گے۔ ویسے یہ جو سیغے ہم پڑھ رہے تھے یہ سیغے تھے
یہ تھے واحد کے سیغے. ٹھیک ہے, اب ہم جا رہے ہیں آگے تثنیہ کی طرف. تثنیہ میں مسلمانے, اس میں چینجز آئیں گے. مسلمانے کی جگہ پہ یہ الف جو ہے نا, یہ الف کو میں ریپلیس کر رہا ہوں یا سے. کیا کیا میں نے, یا سے بدلا, صرف ایک چینج کیا میں نے, یا سے بدل دیا. الف کے اوپر کچھ نہیں تھا, یا کے اوپر کچھ نہیں ہے, اور کچھ نہیں کو ہم اس طرح لکھتے ہیں. کیا ہوگا, پڑھ کے دکھاؤ کیا ہوگا یہ, مسلمین. ربنا وجعلنا مسلمین لک قرآن میں ہے. ٹھیک ہے, دعا میں آئیں گا. رب وہ ابراہیم علیہ السلام جب نہیں کیا, جب تعمیر کر رہے تھے تو اس ٹائم پہ پڑھے تھے, قرآن میں ہے. سورہ بقرہ میں ملیں گے آپ کو دعا یہ, ربنا وجعلنا مسلمین لک. یہ قرآن کی پہلے پارے کے آخری ہر پیج کے پہلے والے پیج میں آپ کو یہ مل جائے گا. مسلمین قرآن میں بھی آیا ہے. مسلمین اگر اس کی پہچان ہو گئی تو سمجھ جائیں گے آپ کو کہ یہ جو ہے دو مسلم مرد کی, اس کا معنی دو مسلم مرد ہی ہوں گے, کیونکہ حالت رفع میں بھی معنی وہی رہتے ہیں, نصب میں بھی معنی وہی رہتے ہیں, جر میں بھی ہر معنی وہی رہتے ہیں. اب کیا فرق ہے, کیوں فرق ہے, وہ ہم تھوڑا آگے جا کے پڑھیں, سمجھ میں آئے گا آپ کو کہ ہم کیوں حالت الگ الگ رکھتے ہیں, اس کی کیا پہچان ہے, پوزیشن معلوم پڑتی سینٹینس میں کہاں پہ کیا ہے. دیکھو جیسے میں نے اس کو کر دیا تثنیہ میں کنورٹ, اس کو بھی کرنا ہے, تو اس میں کیا کریں گے, ہم الف کو ہٹا کے کنورٹ کر کے یہاں پہ الف کو ہٹائیں گے اور یہاں پہ لائیں گے یا, اور یا پہ کچھ نہیں ہے تو اس کو سکون ڈالتے ہیں, اس کو سکون کہیں گے. جزم بھی کہہ سکتے ہیں آپ اور سکون بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, جزم بھی اگر اس کے اوپر کچھ نہیں ہے تو اس کو گول نشان لگاتے ہیں, یا پھر تھوڑا سا کٹا ہوا ایسا آئین کا جو تھوڑا سا اوپر کا جو حصہ تھا نا, یہ وہ لگا دیتے ہیں اس کے اوپر, چھوٹا سا باریک سے نشان. اب یہ فونٹ کے اوپر ہے, جو فونٹ میں استعمال کر رہا ہوں اس میں گول کر دیا انہوں نے, تو ٹھیک ہے, اس کو ہم جزم بولتے ہیں. جزم یا سکون, جس پہ جزم آ جائے, جس حرف پہ جزم آ جائے اس کو مجزوم کہتے ہیں. جیسے مرفوع بولنا اسی انداز میں بولیں گے مجزوم, جزم آ گیا تو مجزوم. یا اس کو جزم کا ایک اور نام ہے سکون. سکون آ جائے تو یہ ہو جاتا مسکون نہیں بولیں گے, اس کو ساکین بولتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ساکین یا ساکینہ, اس کو بولتے ہیں یا ساکینہ, یا ساکین ہے, یا ساکینتن, یا ساکینتن. اس کو اگر اس کا نام دیں گے ہم تو کیا بولیں گے, یا ساکینتن. ٹھیک ہے, یا پھر یا مجزومہ, یا مجزومہ. اب ہم ساکینتن کیوں بولا اس کو, کیونکہ یا جو ہے مونس ہے. عربی زبان میں جتنے الفابیٹ ہیں نا ان کو مونس کہتے ہیں. یہ نئی چیز آپ کو شاید سننے مل رہی ہوں گی. عربی زبان جیسے میں نے بتایا نا, سورج مونس ہے, ویسے حرف جتنے ہیں سارے مونس ہے. الف مونس ہے, با مونس ہے, تا مونس ہے, الف با تا سا جیم ہا خا, سب کے سب یہ مونس ہے. ٹھیک ہے, تو ان کو جب کہا جائے گا نا یا کون سی ہے, یا ساکینتن, یہ یا جو ہے ساکینہ ہے, یا ساکینہ ہے. ٹھیک ہے, تو میں نے یا اس کو کنورٹ کر دیا صادقین, اور اس کو کرنا تو کیا کریں گے بتاؤ, یہ ہو جائے گا جالسین. یہ بتاؤ کیا ہوں گا, کاتبین. یہ اس میں الف کو ہٹا کے میں یہاں سے بدل رہا, یہ کیا ہو جائے گا, مومنین. یہ بتاؤ یہ کیا ہوگا, صائمین. یہ اس طرح سے اس کو یاد رکھیں گے آپ. اس کے بعد مسلمون, اس کو کنورٹ کرنا ہے. اب اس کو کنورٹ کرنا ہے مونس میں, تو یہاں پہ دیکھو کیا لکھا تھا ہم نے, یہاں پہ ہم نے جو چینج لائے تھے اسی چینج کو میں پورا کاپی کرتا ہوں یہاں سے تک. ٹھیک ہے, اس میں اس کو اس سے سمجھنا آسان جائے گا آپ کو. مذکر کو مونس میں کنورٹ کرنا بہت بھاری جائے گا. میں مونس کو ہی بدل دوں گا کیونکہ ہم نہیں غلط پڑھ رہے. ایک منٹ مذکر پڑھ رہے ہیں, مونس نہیں پڑھ رہے. ٹھیک ہے, ہم مذکر ہی پڑھ رہے ہیں, مما کو لگا مونس پڑھ رہے تھے. مذکر پڑھ رہے ہیں, اور مذکر کے اندر یہ بالکل صحیح ہے, مین, صادقین, جالسین, کاتبین, مومنین, صائمین. دو مسلم مرد, دو سچے مرد, دو بیٹھے ہوئے مرد, دو لکھنے والے مرد, دو ایمان والے مرد, دو روزہ رکھنے والے مرد. ٹھیک ہے, ویسے یہاں پہ اونا کو کر دیں گے ہم جیسے میں نے الف کو کیا کیا, الف کو یا کنورٹ کیا نا, الف کو میں نے کیا میں کنورٹ کیا, یا میں کنورٹ کیا, اور یا پہ کیا لگایا, جزم. ویسے یہاں بھی میں واو کو کنورٹ کر دوں گا یا میں, اور یا پہ لگا دوں گا جزم. ٹھیک ہے, اب اس میں پڑھ کے دکھاؤ, پڑھ کے دکھاؤ ذرا کیا بنا یہ, مسلمون. ہاں زور سے بولو. مسلمون ہی بنے گا, پڑھے نہیں جاتا وہ. ٹھیک ہے, یا کے اوپر جزم لانے سے پڑھ نہیں جا رہا, تو یہ میم بولتا ہے کہ میں پڑھ نہیں پا رہا اس کو.
تو پڑھ نہیں پا رہا تو پھر ہم اس کو اس کی بات مانیں گے. وہ کیوں اس لیے پڑھنے جا رہا ہے کہ یا کی آواز ای کی ہوتی ہے اور او کی آواز اور ای کی آواز میں کمپیٹیبلٹی نہیں ہوتی, مطلب دونوں میں کوئی دو کمپیٹیبل نہیں ہے جی دونوں ایک جی دوسرے کے. زبر کا یا سے کمبینیشن ہے, جیسے اوپر میں دیکھ لو میم کے اوپر زبر تھا تو مسلم جی مئی پڑھ مئی لیے. بول سکتے. اگر یہاں پہ الف ہو, جیسے اوپر پہلے الف تھا, یہاں پہ مسلمانے, یہ جی زبر کا الف کے ساتھ بہت اچھا رابطہ ہے, زبر کا الف کے ساتھ بہت اچھا ہے, کیونکہ جیسا یہ دونوں ملتے ہیں نا ان کی دوستی ہو جاتی ہے اور یہ لمبی دوستی چلتی مد کے انداز میں, مسلمانی ایسی لمبی چلتی. یہاں جی پہ ان دونوں میں کمپیٹیبلٹی تو ہے لیکن دوستی نہیں ہوتی, تو مسلم مئی نہیں, ٹھیک ہے, مسلم مئی نہیں, تو یہاں پہ اس کو ان دونوں کا جو انداز ہے چل جاتا ہے, لیکن ان دونوں میں دوستی نہیں ہو پاتی. کہاں گیا وہ مسلم مئی نہیں, ایسا پاسبل نہیں ہے. تو جی میم کیا کرتا پھر یہ یا کے حساب کی حرکت کو ایکسیپٹ کر لیتا, پیش کو ہٹا دیں گے اور یا سے سب سے قریب والا جو آواز ہے, یا کی آواز ای کی بنتی ہے اور ای کی آواز میں زیر کی آواز میں بھی ای ہوتا ہے, تو مسلمینا. کیا ہو گیا یہ مسلمینا. یہ میم نے زیر کیوں لیا, یا کی وجہ سے, یا نے مجبور کر دیا اس کو زیر لینے کے اوپر, مسلمینا, ٹھیک ہے, اس لیے ہو گیا. ویسے اس کا کیا ہوگا دیکھو, اس میں بھی جیسے اوپر میں بھی یا لگائے تھے ہم نے یا ساکینہ, یہاں بھی یا ساکینہ لگا دیں گے ہم, لیکن جیسا یا ساکینہ لگائیں گے یہ پڑھا نہیں جائے گا, اس لیے کاف پہ زیر لگانا پڑے گا آپ کو. صادقینہ, یہاں بھی ویسے کریں گے ہم, یہاں بھی یا ساکینہ لگا دیں گے اور پیش کو ہٹا کے ہم زیر دینا پڑے گا, مجبوری ہماری. پھر ویسے یہاں پہ بھی یا ساکینہ لگا دیں گے ہم اور با کے اس کو ہٹا کے زیر دے دیں گے یہاں پہ, ٹھیک ہے. اور مومنون, یہ کاتبینہ مطلب مرد وہ سارے جو لکھنے والے, مومی, اب یہ کیا ہو جائے گا مومنینا, ٹھیک ہے, مومنینا. پھر اس کے بعد یہ ہو جائے گا صائمینا, صائمینا. ٹھیک ہے, سمجھ میں آیا کہ اس میں آج جو پڑھے. سر یہ جو ہاں یہ ابھی منسوب ہو گیا ہے نا, ہاں, یہ جتنے بھی ہو گئے نا سارے کے سارے منسوب ہو گئے. واحد منسوب منصوب ہو کا گیا, سیگا ہے, لیکن یہ جو اس میں واحد یہ تثنیہ منصوب ہے, یہ جمع منصوب ہے. سر یہ تثنیہ جو ہے, تو تثنیہ میں پھر وہ نیچے میں زیر زیر آ رہا ہے سب کے نیچے میں, ہاں زیر تو آ اس کو رہا ہے. کیسا پہچانیں گے کہ یہ منسوب ہے کر کے. یہ اس کی یہ تثنیہ ہے نا, تثنیہ کی پہچان ہی ایسی ہے. منصوب کو آپ اس طرح سے رٹ رہے, یہ واحد کے لیے ہے. تثنیہ جب دو کے سیگے بنیں گے ڈیول کے, تو اس ٹائم پہ اس کی آواز آنے یا آئینے کی آئیں گی. یہاں پہ ان 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 تن تن اس طرح سے آئیں گے. مذکر میں ان کی آواز آئیں گی, مؤنث میں جو جی ہے آپ کو اس میں گولتا آئے گا تو گولتا پہ دو زبر آئیں گے, تن کی آواز آئیں گی. مسلمتن, مومنتن, صادقتن, ایسی آئیں گی. ان اور تن یہ ہے واحد کی آواز ہے. اور آنے اور آئینے, دیکھو آنے, یہ آنے کی آواز رفع کی ہے, اور اس میں آئینے کی آواز مسلمینی, مسلمانے, مسلمینی. یہ جو آواز ہے جس میں آخر میں آنے اور آئینے کی آواز آ رہی ہے, یہ تثنیہ کی پہچان ہے. ایسی آواز سننے ملی, سمجھ لینا کہ دو کی بات ہو رہی ہے. مسلمینی بول دیا کسی نے, مسلمانے بول دیا, سمجھ لینا کہ دو کے بارے میں ڈسکشن ہو رہا ہے. اور اگر اونا اور اینا کی آواز آ رہی ہے, جیسے یہ اونا یا مسلمینا, اونا اور اینا کی آواز آ رہی, سمجھ لینا جمع کا صیغہ چل رہا ہے, ٹھیک ہے. اور رفع کی حالت میں اونا ہوتا ہے اور نصب کی حالت میں اینا ہوتا ہے. اور تثنیہ جو ہے رفع کی حالت میں آنے کی آواز آتی ہے, اور رفع کی حالت میں آنے اور نصب کی حالت میں آئینے. آواز سے اور لکھنے کے پیٹرن سے آپ کو پہچاننا پڑے گا کہ یہ رفع میں ہے کہ نصب میں ہے. سمجھ میں آیا کیا؟ جی سر. ہاں ٹھیک ہے. پھر آج کے لیے اتنا کافی, کل ہم اس کو مجرور والی حالت میں لے کے جائیں گے انشاءاللہ. آج 10 تو بج گئے, تو کل جو ہے جر کی حالت والا بھی دیکھ لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, آج کے لیے اتنا کافی ہے. کوئی کوشچن ہے تو چیٹ میں ڈال دو یا پھر پوچھ لو. ٹھیک ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.